جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے، جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی سیرت کو عیاں کرتا ہے، ایسی اتری ہی نہیں انسان کے خیالوں میں، نعت جیسی میرا معبود رواں کرتا ہے۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے؟ ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ چارے یار نبی دے عاشق، کوئی نہ دسے اینا چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا چارے یاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق دی کی دساں، اکو یار ہزاراں ورگا۔ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب عاشقان رسول، ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے، کمر کی عید ہوتی ہے۔ تمام آقا کے دیوانے، مستی عشق مصطفیٰ کے مستانے، شمع عشق رسالت کے پروانے، جتنے بھی اس محفل پاک میں حاضر ہو چکے ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں جو دنیا دار بن کے نہیں بلکہ کریم آقا کا وفادار بن کے آیا ہے، زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے، درود پاک طبیعت بحال کرتا ہے، اور جس نے بھی دل سے نبی پہ درود بھیج دیا وہ شخص مرتا نہیں انتقال کرتا ہے۔ محبت سے بآواز بلند تمامی احباب پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کو بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں لطف و کرم جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سوہنے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز سالانہ عظیم الشان محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا وہ شخص یا رسول اللہ کہنے کی جس کی عادت نہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ 3 دفعہ بولنا ہے، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تیسری دفعہ جڑا تھوڑا جا زور لا کے بولنا ہے، یہ عقیدہ لعنت ہو مرزائی کانے پر، سلام ہو حسین کے نانے پر، وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ پچھلی بار تسی بڑا پیار دیتا تے آج بھی میں ویکھ رہا بھی بڑا پیار دیتا جے ایک ہی عرضی تے آج ماشاءاللہ بچے بھی من گئے نے تے تسی بھی سارے سونے انداز نال محفل سجا کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ سارے نو مسجد نبوی دے سین وچ بیٹھنا نصیب فرمائے۔ ایک اور گزارش کراں گا جڑے جتیاں پا کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ فرنٹ تے دوست بوٹاں دے تسمے بھی کس کے بیٹھے نے، گزارش کراں گا کہ جتیاں اتار لو۔ اے عشق دی نماز ہے جڑی پڑھ رہے ہو، اے دی تو قضا بھی نہیں میرے دوست، جتی پا کے نماز ہوندی بھی نہیں۔ ذرا جتیاں اتار کے بیٹھ جاؤ، جنہ دے کل کپڑا ہے، کوئی رومال ہے، کوئی چادر ہے، کچھ بھی ہے، اپنا سر کج کے بیٹھو۔ ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب پوری تیاری کے ساتھ بیٹھیں گے تو برتن میں جو آئے گا وہ چھلکتا بھی نظر آئے گا۔ تاخیر کافی ہو چکی ہے، اس وقت کو سیٹنگ میں لانا یہ کامیاب نقیب کی ذمہ داری ہے۔ ایک دو اشعار حمد باری تعالیٰ کے جو بالکل نیا کلام ہے، آپ پہلی بار سنیں گے، اس کے چند اشعار پیش کر کے میں قاری قرآن کو صدا دیتا ہوں۔ اس کے بعد بغیر ہی کو لمحہ لیے ایک دو اعلان کروں گا، اور پھر ایک کلام جو پچھلے دنوں فیس بک پر اور یوٹیوب پر بڑا وائرل ہوا، خاکسار نے پڑھا، اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، انتظامیہ کی طرف سے بطور خاص اس کا حکم ہے، میں انشاءاللہ اس کو پیش کر کے آپ سب کو مدینہ پاک کی گلیوں تک لے جانے کی کوشش کروں گا۔ جو بالکل تیار بیٹھا ہے اللہ کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہنے کے لیے، وہ ذرا اپنا دایاں ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ۔ جو بالکل تیار بیٹھا ہے، جو تیاری ابھی کر رہا ہے وہ بے شک نہ ہاتھ اٹھائے۔ جو بالکل تیار بیٹھا ہے رب کا ذکر سننے کے لیے تڑپ رہا ہے، ذرا ہاتھ پورا اٹھا کر جتنا اونچا بول سکتے ہیں ایک بار مالک کے نام پہ سبحان اللہ کہے نا سارے دوست۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آغاز کر رہا ہوں، دعا کرتا ہوں جو سب سے اونچا بولے سبحان اللہ کہتے ہوئے دوسرے نمبر پہ آئے، رمضان شریف میں مدینے جائے۔ جو پہلے نمبر پہ آئے اسے موت بعد میں آئے، زہرہ دا بابا کر پھیرا پہلے پائے، او دی کلی عرش بنائے۔ نیّر بھائی نیا کلام ہے، پہلی بار میں یہاں پر اس کو پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ احباب ان جملوں کی کیا قدر کرتے ہیں۔ جہاں پہ رک جاؤں اگر دل کہے تو وفاداروں کی لسٹ میں آ کر جس کا ہاتھ غازی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے وہ پورا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی صدا بلند کرے گا۔ میں نے کہا اے میرے خدا میرے مہربان، اے میرے خدا میرے مہربان، مجھے ایسا وصف کمال دے۔ اے میرے خدا میرے مہربان، مجھے ایسا وصف کمال دے۔ اگلی لائن پہ دل بولے تو ابتدا میں ہی ہاتھ اٹھا کے اتنا اونچا سبحان اللہ کہنا مجھے پتہ لگ جائے یہاں سارے قدردان، لفظوں کے قدردان اور سخنوری کے تاجر بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا اے میرے خدا میرے مہربان، مجھے ایسا وصف کمال دے، تیرا نام ورد زبان رہے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے۔ اللہ تیرا نام ورد زبان رہے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے۔ تیرا نام ورد زبان رہے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے۔ کروں ہر گھڑی میں تیری ثنا، کروں ہر گھڑی میں تیری ثنا، کروں ہر گھڑی میں تیری ثنا۔ میری سانس میں تیرا شکر ہو میرے اللہ، تیرا قرب ہو تیری ذات ہو، مجھے ایسا لمحہ وصال دے۔ تیرا قرب ہو تیری ذات ہو، مجھے ایسا لمحہ وصال دے۔ اور شعر لکھنا، میں نے کہا میں کروں بیان تیری عظمتیں، میں کروں بیان اللہ تیری عظمتیں، تیری رفتیں، تیری جلوتیں۔ میں جو سوچوں تیرے سوا کبھی میرے اس خیال کو زوال دے۔ میں جو سوچوں تیرے سوا کبھی میرے اس خیال کو زوال دے۔ اور آخری یہ شعر اس حاضری کا حلق سے نکل رہا ہے کہ ملے عشق تیرے حبیب کا۔ اس پہ ہو سکے تو ہاتھ اٹھا کے آمین بھی کہہ سکتے ہیں۔
میں نے کہا ملے عشق تیرے حبیب کا، ملے عشق تیرے، بابا جی شعر بڑا خاص ہے، ملے عشق تیرے حبیب کا، میرا جینا مرنا اسی میں ہو، کروں تیرے نام پہ جان فدا، مجھے بھیک کے عشق بلال دے، مجھے بھیک کے عشق اللہ اللہ، فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے، تیرا نام بھی تو غفور ہے، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، جو ہاتھ اٹھا کے تیرا نام لے اسے بخش دے، اللہ تیری ذات رحیم و غفور ہے، رحیم و غفور ہے۔ آئیے آج کی یہ 20ویں سالانہ فقید الوصال محفل پاک بعنوان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے نوجوان قاری قرآن کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ میری مراد قاری القرہ فخر القرہ حافظ قرآن جناب حافظ محمد حسنین فریدی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت فرماتے ہوئے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرمائیں اور اس محفل نور و نکہت بزم نور و سرور کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ جناب قاری حافظ محمد حسنین فریدی صاحب استقبال کریں قاری قرآن کا، جو کربلا کے قاری کا مرید بیٹھا ہے وہ ہاتھ نیچے نہ رکھے گا، زبان بند نہ ہو، باواز بلند بولے گا، نعرہ تکبیر۔ فرنٹ تے بہ کے کم از کم جوان بندہ تا گوڑے نہ پھڑے نا، اور مہمان کو لینا ٹائم تا ہے نے بھی تو انہوں مٹھیاں پڑے، گوڑے چھڑ دے ہوگے تو دعا کریں گا، بڑھے ہو جاؤ کدی گوڑے چھ درد نہ ہوئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، الہی جب تک بدن میں جان رہے، دعا یہ ہے کہ لب پہ صدا تیرا قرآن رہے۔